بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود کو مخاطب کر کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا انی اعلم انک حجر، جنت سے لایا گیا پتھر ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کے یہ سیاہ ہو گیا ہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس پتھر کو آنکھیں عطا کرے گا۔ یہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں اس کو استلام کیا ہے یا اس کو بوسہ دیا ہے، یہ شخص یہ حجر اسود اس کے بارے میں قیامت والے دن اللہ کے دربار کے اندر گواہی دے گا کہ یہ ایمان والا شخص ہے۔ اس پتھر کے بارے میں عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں تجھے بوسے کیوں دیتا ہوں، میں تجھے چومتا کیوں ہوں، میں تجھے استلام کیا کرتا ہوں؟ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے پیغمبر کو نہ دیکھتا تو قبلوک، وہ تجھے بوسے دے رہے ہیں، وہ تجھے چوم رہے ہیں، ما قبلتک، میں تجھے کبھی بھی بوسا نہ۔ اب حجر اسود نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ پیر صاحب کی بیری، پیر صاحب کی قبر، پیر صاحب کا پتھر، پیر صاحب کی قبر کے اوپر پڑا ہوا کوئی بھی چیز وہ کیسے کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کوئی ٹانگیں توڑنے والے پیروں کے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بلا ٹانگیں توڑنے والے ہوتے ہیں، ولی ہو وہ ٹانگیں توڑے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے بندو اپنے عقائد کو درست کیجیے۔ کسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی نحوست نہیں رکھی، کسی چیز کے اندر بھی اللہ رب العزت نے نحوست نہیں رکھی۔ ہاں گناہوں کے ساتھ نحوستیں ضرور آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے عذاب ضرور آتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔